ایک وقت کی بات ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام ہاریہ تھا، جو اپنے بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ ہاریہ محنتی تھا اور ہمیشہ اپنے خاندان کی مدد کے لیے مختلف کاروبار آزماتا رہتا تھا، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے کچھ بھی اس کے لیے کامیاب نہیں ہو پاتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جو بھی کاروبار ہاریہ شروع کرتا، اس کا چالباز پڑوسی مادو اسے نقل کرتا اور کسی نہ کسی طرح زیادہ گاہکوں کو اپنی طرف مائل کر لیتا۔ اگر ہاریہ سبزیاں بیچتا تو مادو بھی انہیں سستا بیچنا شروع کر دیتا، اور اگر ہاریہ چائے کا اسٹال لگاتا تو مادو اس کے قریب اپنا اسٹال لگاتا اور یہ یقینی بناتا کہ اس کی چائے زیادہ خوش ذائقہ ہو۔ ایک دن ہاریہ اپنے چھوٹے سے گھر کے باہر بیٹھا پریشان ہو رہا تھا۔ اس کی بیوی سیدہ اس کے پاس آئی اور نرم لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاریہ نے کہا، جو بھی کاروبار میں شروع کرتا ہوں، مادو اس کی نقل کرتا ہے اور میرے سارے گاہکوں کو چھین لیتا ہے، مجھے نہیں معلوم اب کیا کروں۔ سیدہ نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا، کیوں نہ تم کدو بیچنے کی کوشش کرو؟ یہ آسانی سے اگتے ہیں اور بازار میں کوئی اور نہیں بیچ رہا ہے۔ اپنی بیوی کے مشورے سے حوصلہ پاتے ہوئے ہاریہ نے اگلے دن تازہ کدو خریدے اور بازار میں ایک چھوٹا اسٹال لگا لیا۔ وہ فخر سے کھڑا ہو گیا اور آواز لگانے لگا، آؤ آؤ، میٹھے کدو برائے فروخت، تمہیں کہیں اور ایسے کدو نہیں ملیں گے۔ شروع میں لوگ ہاریہ کے اسٹال کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اس کے کدو بڑے اور تازہ تھے اور گاہک متاثر ہو گئے۔ لگ رہا تھا کہ ہاریہ کا نصیب آخرکار بدل رہا تھا۔ اس نے اچھا پیسہ کمانا شروع کیا اور اس شام خوش ہو کر اپنے گھر واپس آیا۔ لیکن ہاریہ کی خوشی زیادہ دیر تک نہ رہی۔ اگلے دن جب ہاریہ بازار پہنچا، اس نے دیکھا کہ مادو اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے اور کدو بیچ رہا ہے۔ اور یہ کوئی عام کدو نہیں تھے، مادو نے انہیں سستے داموں بیچنا شروع کر دیا تھا۔ آؤ آؤ، میٹھے کدو صرف 20 روپے میں، مادو نے آواز لگائی۔ آہستہ آہستہ ہاریہ کے گاہک مادو کے اسٹال کی طرف بڑھنے لگے۔ ہاریہ کا منہ غم سے لٹک گیا کیونکہ اس نے اپنے کاروبار کو ایک دم سے ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ رات کو ہاریہ اپنے گھر میں بیٹھا پریشان ہو رہا تھا، یہ مادو ہمیشہ میری نقل کیوں کرتا ہے؟ وہ غصے میں بولا۔ سیدہ نے اس کے پاس بیٹھ کر کہا، فکر نہ کرو، کیوں نہ تم مچھلی بیچنے کی کوشش کرو؟ ہر کوئی مچھلی سنبھالنا نہیں جانتا، شاید اس بار کام بن جائے۔ ٹھیک ہے، میں پھر ایک آخری بار کوشش کرتا ہوں، ہاریہ نے کہا۔ اگلے دن ہاریہ دریا سے تازہ آنلسا مچھلی خرید کر بازار میں ایک اسٹال لگا آیا۔ تازہ آنلسا مچھلی صرف 500 روپے کلو، وہ بولا۔ لوگوں نے اس کے اسٹال کے ارد گرد جمع ہو کر کہا، واہ، تازہ مچھلی اچھے داموں میں۔ لیکن جب ہاریہ نے سوچا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، مادو پھر ایک دن بعد ہی آ گیا۔ مادو نے بھی آنلسا مچھلی بیچنا شروع کر دی، مگر صرف 450 روپے کلو۔ تازہ آنلسا مچھلی صرف 450 روپے کلو، مادو نے پھر سے آواز لگائی۔ آہستہ آہستہ ہاریہ کے گاہک مادو کے پاس چلے گئے۔ ہاریہ کا منہ غصے سے لال ہو گیا۔ رات کو ہاریہ نے غصے میں آ کر اپنا تولیہ پھینک دیا، اب میں نے پورا تنگ آ چکا ہوں۔ جو بھی میں کرتا ہوں، مادو اسے خراب کر دیتا ہے۔ سیدہ مسکرا کر اس کے پاس آئی، فکر نہ کرو، میرے پاس ایک منصوبہ ہے، اور اس بار وہ تمہیں نقل نہیں کر پائے گا۔ ہاریہ نے تجسس سے پوچھا، وہ کیا منصوبہ ہے؟ سیدہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاریہ کی آنکھیں کھل گئیں، یہ کام کر سکتا ہے۔ اگلے دن ہاریہ نے کچھ مزدوروں کو ملا کر اپنے گھر کی چھت پر ایک بڑی مضبوط پلیٹ فارم بنوائی۔ جب وہ پلیٹ فارم مکمل ہو گیا، اس نے اس پر کچھ بکریاں رکھی اور ان کی پرورش شروع کر دی۔ چند دن بعد مادو کی بیوی نے نوٹ کیا کہ ہاریہ اب بازار میں کچھ نہیں بیچ رہا۔ تجسس کے مارے وہ ہاریہ کے گھر گئی۔ ہاریہ اب بازار کیوں نہیں آتا؟ اس نے سیدہ سے پوچھا۔ سیدہ مسکرا کر بولی، ہم نے نیا کاروبار شروع کیا ہے، مچھلی کی فارمنگ۔ مچھلی کی فارمنگ؟ مادو کی بیوی چونک کر بولی۔ ہاں، ہم نے اپنے گھر کی چھت پر ایک پلیٹ فارم بنایا ہے
और वहां मछलियों की परवरिश शुरू कर दी है। मछलियां तेजी से बढ़ रही हैं और जल्द ही हम उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमा लेंगे। मादो की बीवी फौरन घर वापस गई और सब कुछ अपने शौहर को बता दिया। अगर हारिया ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मादो ने फख्र से कहा। अगले दिन मादो ने अपने घर की छत पर एक और बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया और हारिया से ज्यादा मछलियां खरीदें। मैं अपनी मछली पहले बेचूंगा और ज्यादा पैसा कमाऊंगा, मादो ने मुस्करा कर कहा। लेकिन फिर मानसून की बारिशें आ गईं। मुसलसल बारिश की वजह से प्लेटफॉर्म में ज्यादा पानी जमा हो गया और प्लेटफॉर्म कमजोर पड़ने लगा। एक रात एक तेज आवाज आई और मादो ने नींद से जाग कर देखा कि इसका प्लेटफॉर्म गिर चुका है। बकरियां छत से नीचे गिर गईं और पानी उसके घर में भरना शुरू हो गया। मादो और उसकी बीवी परेशान होकर खड़े रहे जब उनका घर पानी और मलबे से भर गया। अगले दिन मादो ने हारिया को अपने दरवाजे पर मुस्कुराते हुए खड़ा देखा। किसी की नकल करना इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लगता है, मादो। अब तुम्हें अपने किए की सजा भुगतना होगी। तुम्हें दूसरे लोगों से हसद नहीं करना चाहिए। और ये सब मेरी बीवी का मंसूबा था। अब तुम समझते हो, हारिया ने कहा। फिर हारिया ने इसे बताया कि इसने बकरियों की परवरिश की थी और उन्हें 90,000 रुपए में बेच दिया था। तुम बकरियों की इतनी बड़ी कीमत पर परवरिश कर रहे थे और तुम्हें पता भी नहीं चला। इस शाम हारिया ने अपनी बकरियों को 90,000 रुपए में बेच दिया और अपने जेबों को भरकर घर वापस आया। सैयदा ने मुस्कुराकर कहा, आखिरकार कुछ बेहतर हुआ। हारिया ने सर हिलाकर कहा, क्योंकि इस बार मैंने किसी की नकल नहीं की और न ही किसी ने मेरी नकल की। इस दिन के बाद मादो ने एक कीमती सबक सीखा, कामयाबी असल होने और मेहनत से आती है, न कि दूसरों की नकल करने से। और जहां तक हारिया की बात है, इसका कारोबार बढ़ता रहा क्योंकि अब वो जानता था कि कामयाबी का राज सिर्फ मेहनत में नहीं बल्कि अक्लमंदी में भी छुपा होता है। याद रखें कि दूसरों की नकल करके आर्जी कामयाबी मिल सकती है, मगर हकीकी और पायदार कामयाबी अपने ऊपर तहकीक करने, अपनी सलाहियतों को समझने और मुनफरिद हल तलाश करने में है। मेहनत, अक्लमंदी और सही सोच के साथ कामयाबी हासिल की जा सकती है। मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल उर्दू टेल्स को सब्सक्राइब करें।